السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارے پیارے محبوب نبی اکرم شفیع معظم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ کی ادائیں، آپ کی سنت پاک، اس کے والے سے ایک دو باتیں کر کے پھر نماز میں جو آپ نے سنتیں اپنائی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک بڑا عام سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سنت کی معاذ اللہ شاید کہ کوئی اہمیت کوئی نہیں، سنت شاید اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، شاید کہ سنتوں کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ اگر ہم غور کریں تو اگر اسلام کے اندر سے سنت کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی پیچھے نہیں رہ جاتا اگر سنت کو نکالا جائے تو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کر کے پھر بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا لیجئے، شروع سے آخر تک سارا قرآن پاک ایک ایک حرف پڑھ لیں، یہ تو ہمیں ملے گا قرآن پاک میں کہ نمازیں فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، لیکن ساری نماز کو پڑھنا کس طرح سے ہے یہ آپ کو قرآن پاک میں سے نہیں ملے گا۔ کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو پھر تمہارا پاؤں کیسے ہونے چاہیے، تمہارا رخ سیدھا ہو کے ہاتھ کہاں تک لے کر جانے ہیں، پھر باندھنے کیسے ہیں، پھر رکوع کیسے کرنا ہے، پھر سجدہ کیسے کرنا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے، سجدے میں جا کر سجدے سے اٹھ کر پھر تحیات میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اور پھر سلام کس طرح سے پھیرنا ہے، یہ سارے کا سارا طریقہ یہ ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک سے ملتا ہے۔ یہ آپ نے سمجھایا ہے، آپ نے سکھایا ہے، آپ نے اپنے کردار انور سے، اپنے اخلاق سے، اپنے جسم اقدس سے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو اگر ہم اسی نماز کو ہی لے لیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں، سنت کو رہنے دو، سنت کو چھوڑ دو، تو پھر تو معاذ اللہ نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ کہ قرآن پاک نے اتنا فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کے اندر ادائیں کیا ہیں، یہ سارا طریقہ تو ہمیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس کا مطلب کہ آپ کی سنت کی اہمیت ہے۔ پھر آپ دوسرا مسئلہ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں، زکوٰۃ، زکوٰۃ شروع سے اینڈ تک پڑھیں، زکوٰۃ کے احکام قرآن پاک میں اتنا ہے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، لیکن دینی کس نے ہے، کتنے مال پر دینی ہے، کس طرح سے اس کا حساب لگانا ہے، روزانہ زکوٰۃ دینی ہے، سال کے بعد دینی ہے، کس پر کس انداز میں ثابت ہوگی، واجب ہوگی، یہ سارے کا سارا طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح کہ آپ لے لیں، روزے کو لے لیں، روزہ کس چیز کا نام ہے، فرمایا اللہ پاک نے روزہ رکھو، صبح سے شام تک روزہ رکھو، وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کیا کام نہیں کرنے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں تفصیلاً ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ کوئی بھی چیز آپ اسلام کی لیں گے، یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، کیوں کہ سارے کا سارا جو اسلام ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے۔ اگر آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے اقوال مبارکہ، آپ کے انداز مبارک کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، حتیٰ کہ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ اس پر ایک گہری نظر دوڑائیں، سوچیں ذرا کہ قرآن پاک جو ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمیں عطا ہوا، امت کو عطا ہوا، دنیا کو عطا ہوا ہے قرآن پاک، تو قرآن پاک ہمارے پاس کس کی زبان اقدس سے نکل کر آیا ہے؟ کیا قرآن پاک ہمیں ڈائریکٹ کوئی جبریل امین علیہ السلام آ کر تو نہیں دے کر گئے؟ کوئی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور آ کر کہا کہ یہ لوگ قرآن اور عمل کرتے رہو اس پر، ایک ایک آیتیں، دو دو آیتیں، چند چند صورتیں، وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے حکم سے لے کر آتے رہے ہیں پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آپ پر جب اترتی رہی ہیں آیات طیبات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ ایک ایک حرف اپنی زبان اقدس سے نکال کر صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے، پھر انہوں نے یاد کیا ہے، پھر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ پھر لکھا ہوا، یاد کیا ہوا آج ہمارے پاس امت کے پاس موجود ہے۔ تو قرآن پاک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر دنیا والوں کو ہمیں میسر نہیں آ سکتا تھا۔
تو اگر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی زبان پاک، آپ کے قول مبارک، آپ کے عمل مبارک کی معاذ اللہ اگر کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر تو سارے کا سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چھڈو سنتاں، چھڈو سنت، چھڈو سنت کی ہر کچھ سنت سنت سنت، یہ حقیقت میں سمجھ نہیں رہے کہ یہ اس طرح کے جملے بول کر اپنی من مانی تشریحات سامنے لا کر امت کو کتنے بڑے فتنے کے اندر ڈالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ایسوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اب ذرا سنیے، یہ جو اب آپ کے سامنے میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، قرآن پاک کی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی پہلے نمبر پر۔ آیات کافی ساری ہیں قرآن پاک میں۔ سب سے پہلے نمبر پر جب لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، یہودیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے پیار کرتے ہیں، تو میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہوں کہ ان یہودیوں سے فرمائیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، پھر آپ کی اتباع جب کریں گے تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ کہنے کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، بلکہ میں خود رب رحمان فرماؤں گا کہ اے بندو، تم میرے محبوب کی اتباع میں آ گئے ہو، ان کے پیچھے لگ گئے ہو، ان کے طریقے پر چل رہے ہو، لہٰذا اب میں رب خود یہ فرماتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، طریقہ اپناؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ پاک خود تم سے محبت فرمائے گا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا پھر دوسرا، ویغفر لکم خطایاکم، فرمایا اللہ پاک تمہاری خطائیں بھی معاف فرما دے گا، میری اتباع میں خطائیں معاف ہوتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اتباع سے خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اتباع ہے، آپ کے طریقے پر چلنا، اتباع پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، یہ نقش قدم پر چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ساری سنتیں مبارک ہیں، سب ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بندے نے کسی دور میں کہہ دیا کہ نماز کے اندر حضور پاک کا خیال نہیں لے کر آنا، معاذ اللہ، کہتا ہے نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں لے کر آنا، اگر نماز میں خیال آ گیا حضور پاک علیہ السلام کا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کسی نے کہا۔ علماء نے اس کو سمجھایا پھر کہ اللہ کے بندے، اگر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں لائیں گے تو نماز پوری کیسے ہوگی؟ جب ہم نے کہنا ہے اللہ، یہ ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانے ہیں، تو خیال تو آئے گا کہ یار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کیسے اٹھائے ہیں، توجہ تو جائے گی۔ جب ہم نے یہاں سے کہنا اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو باندھنا ہے، تو باندھتے ہوئے ہم کیوں ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں؟ خیال تو آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک کس طرح سے باندھے، ہم باندھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے جو تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، تو آپ نے کیا کیا کس نماز میں کیسے پڑھا، خیال تو سارے کا سارا آنا ہی ہے۔ تو ساری نماز کے اندر جب سنت کا خیال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے، تو آپ کے خیال اقدس کے بغیر نماز پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب اتحیات پڑھ رہے ہوں گے، اس میں پڑھنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں اگر نبی پاک کی ذات کا خیال نہیں لے کر آنا تو پھر کس نبی کا خیال لے کر آنا ہے؟ جب سلام بھیج رہے ہیں اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں جب نبی آئے گا تو کس کا خیال کریں گے؟ یہاں پر نبی سے مراد تو پیارے اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ پھر جب درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، تو یہاں پر کس کا خیال لائیں گے؟ عجیب سی منطق کی کسی دور میں کسی بندے نے چھوڑ دی کہ نماز میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہیں آنے دینا ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس سے اگلی بھی اس نے کئی باتیں کی تھی، لیکن میں وہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ نماز، عبادات، ہمارا اسلام، یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی ذات اقدس کے بغیر بالکل نامکمل ہے، بالکل نامکمل ہے۔ تو اگر آپ کی ذات کو ہم اتنا سمجھ جائیں تو ان لوگوں کی باتوں پر انشاءاللہ ہم نہیں توجہ دیں گے جو کہتے ہیں کہ چھڈو سنتا نو۔ اب سنیے قرآن پاک کی آیت کے بعد ایک اور مقام سن لیجئے، یہ ہے 28واں پارہ، اور اللہ پاک کا اس میں ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائیں اس کو لے لو، پکڑ لو، فخذوہ مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم اور جس کام سے روک دیں فانتہوا بس اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اتھارٹی بیان ہو رہی ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا اسلام، اپنا قرآن، اس کی وضاحت کرنے کے حوالے سے، اس کی تشریح کرنے کے حوالے سے، اس کے طریقے بیان کرنے کے حوالے سے سب کچھ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا ہے۔ تو جو وہ تمہیں فرمائیں ایسا کرنا ویسا کرو، جہاں سے وہ روک دیں وہاں سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحیح مسلم شریف میں 4-5 حدیث سے طیبات ہیں۔ آپ کو میں یہ پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ سونے کی انگوٹھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوائی اور باقاعدہ آپ نے پہنی. پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر باقاعدہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. چند صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی، انہوں نے بھی پہن لی. عین ممبر پر دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ بڑے صحابہ نے میری سنت پر عمل کیا ہے، سونے کی انگوٹھی، تو آپ نے سب کے سامنے ایسے کر کے نا یہ انگوٹھی نکالی اور فرمایا میں نے بنوائی تھی، لیکن آج سے میں یہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے. اتار دی. اب سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھوں سے ویسے ہی انگوٹھیاں نکالی، فوری نکال لی. فرمایا میں آج سے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دے رہا ہوں. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن پاک دیکھ لیں، پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اے مردوں تمہارے لیے سونا حرام ہے. لیکن قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں اس کو فوری مانو. قرآن پاک یہ فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میرے پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، جیسا کر کے دکھائیں، جہاں سے روک دیں اس کو فوری فالو کرو، مانو اس کو فوری. اس میں ہلے حجت نہیں کرنے، بہانے نہیں بنانے. قرآن نے پابند کیا ہے ہمیں، تو قرآن پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے. صحابہ کرام نے فوری نکال دی. قرآن پاک میں دیکھ لیجئے شروع سے اینڈ تک کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ گدھا حرام ہے. قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا گدھا حرام ہے کہ نہیں ہے جی؟ گدھا حرام ہے نا جی. یہ پچھلے سالوں میں یہاں جس نے کھلوانا چاہا تھا کسی ہوٹل میں، ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا تھا. ہوا ہے نا یہ سارا واقعہ، گدھا حرام ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ گدھا حرام ہے، لیکن قرآن پاک نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں فوری مانو، فوری اس پر عمل کرو. تو قرآن پاک خود ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی بیان فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا خیبر کے موقع پر، اور پتہ ہے ہنڈیاں تیار تھیں، ہنڈیوں کے اندر گدھے کا گوشت بنا ہوا ہے، اس کے اندر مسالے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا سارا کچھ ڈالا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، بالکل ابل رہا ہے، قریب ہے کہ پک کر تیار ہو جائے. ادھر سے منادی آئے، ندا دینے والے، انہوں نے بلند آواز سے پکار پکار کر کہا کہ لوگوں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج سے گدھے کو حرام قرار دے دیا، گدھا کھانا آج سے حرام ہو گیا. کسی صحابی نے، یہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر کتنی بار یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا یار ہے تو کھا لو ایک بار پکا پیا قریب ہے پکا. انہوں نے ایسے ہنڈیاں اٹھائی، انڈیل دی. کیا ہوا ہے؟ کہا ایک ہنڈیا کیا ہزاروں ہنڈیاں ہوں، ہم اپنے آقا پاک نبی اکرم کے فرمان پر قربان کرتے ہیں، ہم تو اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں. یہ ہنڈیا کیا ہے، یہ گدھا کیا ہے، سب ختم. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کی اتھارٹی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں مانو اس کو، اور جہاں سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب ذرا اس سے یہ میں نے تھوڑی سی تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے آقا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت مبارکہ، وہ ہم امتیوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، حشر میں بچنے کا ذریعہ ہے، قبر میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں اللہ پاک کے فضل سے کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے سنت سے منہ موڑنے والے یا جو اس کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ سنیے ایک حدیث پاک. فرمایا یہ ترمذی شریف کے اندر پہلے ابواب میں ابواب العلم امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل کیے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو اپنایا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میری سنت یہ ہے. فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو میری سنت کو اپناتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، آگے سنیے. فرمایا ومن احبنی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، فرمایا وہ جنت میں بالکل میرے ساتھ ہوگا. یہ سنت پر عمل کا رزلٹ نکل رہا ہے. سنت کی وجہ سے محبت نصیب ہو رہی ہے، اور محبت کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل رہا ہے جنت میں. جو کہ سنت چھڈو 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 چھڈو، وہ کہاں سے چھڑانا چاہ رہا ہے؟ وہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کرنا چاہ رہا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ان کو ساتھ نصیب نہ ہو جنت میں. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے امتیوں ادھر آؤ، میری سنت کو اپناؤ، زندہ کرو، میرے ساتھ محبت کا ثبوت دو، جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، محل بھی میرے قریب ہی ملے گا تمہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک اور دوسری حدیث پاک یہ ہے
من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا جب امت میں فساد ہی فساد ہر طرف پھیل رہا ہو اور لوگ طرح طرح کی تشریحیں کر رہے ہوں، طرح طرح کے اپنے مفہوم سنائے جا رہے ہوں اور ٹینشن ہی ٹینشن امت میں پھیل رہی ہو، اس وقت جو بندہ میری سنت کو تھام لے، من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو پکڑ لیا ایسے وقت میں، تو فرمایا فلہ اجر مئات شہید، فرمایا اس وقت اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرے، پکڑ لے، فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی 5414 المعجم الاوسط کے اندر، اور بہقی شریف میں 207 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایات کافی ساری ہیں، میں ان ساروں سے ہٹ کر اب مین جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آخر میں آپ بھائیوں کو اشارہ دیتا ہوں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا جی، نماز کے ساتھ آگے پیچھے ہمارے لیے کچھ سنتیں رکھی گئی ہیں، آپ ذرا یہ ایک بار گن لیجئے۔ فجر میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 2، ظہر میں 4 پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، کل کتنی ہو گئی؟ 8، 2 فجر والی 6 یہ ظہر میں 8، اور 2 مغرب کے بعد مؤکدہ کتنی ہو گئی؟ 10، اور 2 ہی عشاء کے بعد کتنی ہو گئی؟ 12۔ اب یہ 12 سنتیں ہیں جو ہم مؤکدہ ایک دن کے اندر 5 نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے بارے سنیے گا۔ مسلم شریف کے اندر، میں پہلے ذرا آپ کو حوالے سنا دوں، مضمون سارا ایک ہی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 1694، 95، 96، یہ 3 حدیثیں، اور ترمذی شریف کی اس کا نمبر ہے 415، اور ابو داؤد شریف کے اندر نمبر ہے 1250، 1250، اور نسائی شریف کے اندر 1795 سے لے کر 1812 تک، یہ ایک ہی روایت بار بار بیان ہو رہی ہے۔ یہ کل 18 روایتیں نسائی شریف کے اندر ہیں، 18 حدیثیں، اور یہ پچھلے والی 3، 4، 5 ملا کے یہ کل تقریباً 25-26 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر 1140، 1141 اور 1142، یہ 3 حدیثیں ابن ماجہ شریف کے اندر، یہ کل 27-28 حدیثیں ہیں۔ ان 12 رکعتوں کے متعلق جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ان 12 رکعتوں کے متعلق ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، اور ان کے راوی 3 صحابہ ہیں، 2 صحابیات، 1 صحابی، ام المؤمنین اما جان عائشہ الصدیقہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان ساروں سے یہ والی روایات موجود ہیں۔ فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من صلی، جس نے پڑھی 12 رکعہ، 12 رکعات، فی یوم و لیلہ، دن اور رات کی نمازوں میں 12 رکھتے ہیں، یہی والی، اور یہ ساری تفصیل ڈیٹیل ترمذی ابن ماجہ ساروں میں موجود ہے۔ اس کا ثواب کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا جس نے میری یہ 12 سنتیں ادا کی، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، فرمایا ان سنتوں کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کروا دے گا۔ ابھی فرائض بعد میں آنے والے ہیں، واجبات بعد میں آنے والے ہیں، جو یہ سنتیں پابندی سے پڑھے گا، فرمایا اس کے لیے بہن، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بہن، ان سنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محل تیار کروائے گا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اماں جان فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے نا کریم آقا علیہ السلام سے، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، فرمایا جب سے میں نے رسول پاک سے یہ فرمان سنا ہے، تب سے آج تک میں نے یہ 12 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی حضرت ابسہ نے، حضرت ابسہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، فرمایا جب سے میں نے اماں جان سے یہ الفاظ سنے ہیں، تب سے آج تک میں نے یہ 12 سنتیں فرائض کے آگے پیچھے کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اور حضرت عمر بن اوس، یہ مسلم شریف کے راوی ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنی تھی حضرت ابسہ سے، یہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ابسہ، جب سے میں نے یہ روایت حضرت ابسہ سے سنی ہے، تب سے آج تک میں نے یہ 12 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اور 5ویں راوی ہیں اس روایت کے حضرت نعمان بن سالم، یہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن عباس من عمرو بن اوس، فرمایا جب سے میں نے عمرو بن اوس سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے آج تک یہ 12 سنتیں دن رات کی نمازوں میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہیں، میں لگاتار یہ سنتیں پڑھتا آ رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے بدلے میں جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ یہ کہنا سنتوں نو چھڑ دیو، فرض پڑھو دوڑ لگاؤ، فرض پڑھو دوڑ لگاؤ، فرض پڑھو نکل جاؤ دوڑ جاؤ، فرض پڑھو، ٹھیک ہے فرض پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی محبت عطا فرمائی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کیوں چھوڑے؟
کیوں چھوڑنا ہے ہم نے سنت پاک کو؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب نمازیں پڑھیں تو سنتوں پر بھی پوری پوری پابندی کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ یہ چند لمحے ہیں زندگی کے، یہ ختم ہو جانے ہیں، اور یہ جو پڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخرت میں کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب کروائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات اینڈ پر پوچھتا ہوں، پچھلا رمضان شریف اب یہ بھی گزرا ہے، رمضان شریف میں ہم سارے اٹھتے رہے ہیں، سحری کے ٹائم سحری کرتے رہے، فجر نماز مغرب ظہر سب پابندی سے پڑھی، بڑی نیند کی تھکاوٹ بھی ہو جاتی تھی، رات کو بڑی نیند تھوڑی آتی تھی، وہ جو تھکاوٹ ہوئی رمضان میں، اس تھکاوٹ کا اثر اب ہمارے اندر ہے؟ اب ہے؟ کسی کو وہ تھکاوٹ ہو، یار رمضان شریف میں بڑی عبادت کی تھی، 8 مہینے گزر گئے، 7 مہینے حالے تھکاوٹ نہیں ختم ہو رہی، بڑی تھکاوٹ ہے جی، کسی کو اثر ہو اس تھکاوٹ کا؟ ختم، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو عبادت کی ہوئی ہوگی وہ عبادت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا میں باقی، قبر حشر میں باقی، اور رزلٹ سن لے، آقا پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت تمہیں جنتوں کے اندر محل دلوا کر چھوڑے گی، اس لیے یہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، پابندی سے ان کو ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کی اہمیت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کریں کہ جب جمعہ کو آتے ہیں تو سروں پر ٹوپیاں لے کر آیا کریں، ننگے سر نماز پڑھنا یہ ہمارے آقا پاک کی سنت نہیں ہے، اینڈ پر ناراض نہ ہو جانا، ننگے سر نماز پڑھنا ہمارے نبی پاک کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ جب کسی کو غربت ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ ننگے سر رہ لے، کو چلو اس کے لیے مجبوری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذاتی طور پر عمرہ کی حالت کے علاوہ، جب احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو احرام کی حالت کے علاوہ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، آپ نے ہمیشہ سر ڈھانپ کر پڑھی، اور آپ کے سر انور پر امامہ شریف بھی ہوا کرتی، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور جو امامہ شریف سر پر رکھ کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نماز کا ثواب 70 درجے بڑھا کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔